وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اہم ترین اعتقادی، ایمانی اور عملی مسئلہ کے بارے میں ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی۔ یہ بدگمانی کیا ہے؟ قبل اس کے کہ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کی جائے، پہلے عظیم ترین وہ حدیث قدسی پیش کر دی جا رہی ہے جو صحیح مسلم میں 2877 نمبر پہ ہے، باب صفت الجنہ میں، اور ابو داؤد میں 3113 نمبر ہے، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315 پر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل قال انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن بی شرا فلہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو میرا معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے، اور اگر میرا بندہ میرے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو میرا معاملہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن کو ہمیشہ ہی اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور بد اعتقادی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں یاد رکھے گا، حسن ظن واجب ہے، واجب، اور سوء ظن بدگمانی کفر بھی ہے اور حرام بھی ہے، اور یہ کافروں اور منافقوں کا عمل ہے بدظنی رکھنا۔ اور حسن ظن اچھا گمان رکھنے والوں کے لیے بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ اس لیے مومن کبھی بھی اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوتا ہے۔ مشرک اور کافر یہ گمان کرتے کہ اپنے بنائے ہوئے باباؤں کو اور معبودوں کو خوش نہیں کریں گے تو یہ ہمارے معبود اللہ کے پاس سفارش نہیں کریں گے۔ یہ مشرکوں اور کافروں کا عقیدہ ہے۔ بدگمانی میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ نمبر 2، بدگمانی کرنے والا اس کائنات میں آنے اور اپنی پیدائش کے مقصد ہی کو نہیں سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھے برے تمام کے تمام ایک جیسے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3، بدعملی کرنے والا یا بے عمل، ایک تو بدعملی بدکاری اور ایک بے عمل، یہ بھی اللہ رب العالمین سے سوء ظن کرتا ہے۔ نمبر 4، یہ گمان رہے کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے، انڈائریکٹ سنتا ہے، کسی کے واسطے سے، کسی کے وسیلے ہی سے سنتا ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نہیں سنتا اور اللہ رب العالمین قبول بھی نہیں کرتا۔ یہ بدگمانی ہے۔
بدگمانی ہے، یاد رکھیں۔ نمبر 5، روزی روٹی کے لیے حرام ذرائع کا استعمال۔ یہ سمجھتا ہے کہ حرام طریقے استعمال کریں گے تو روزی روٹی آئے گی، حلال طریقے استعمال کریں گے تو کہاں سے پیٹ بھرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین سے بدگمانی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے رزق لکھ دیا ہے، اپنا کام ہے حلال طریقے سے کد و کاوش کرنا۔ نمبر 6، بدگمانی وہ بھی کرتا ہے جو خودکشی کر رہا ہے۔ خودکشی کرنے والا بدگمان ہے اپنے رب سے، اسی لیے یہ اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے۔ نمبر 7، وہ لوگ جو بچوں کو اس لیے روک دیتے ہیں کہ ان کا کھانا کھلانا ناممکن ہوگا، ان کو پڑھانا لکھانا ناممکن ہوگا۔ کیا غیب کی خبر کسی کو ہے؟ نہیں، تو یہ برتھ کنٹرول کیا چیز ہے؟ نمبر 8، یہ گمان کرے کہ مسلمان لوگ ہمیشہ ذلیل رہیں گے، کافر لوگوں کا غلبہ ہوگا، کافروں کا ہی تسلط رہے گا۔ نہیں، اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ ہے، مومن بن کے تو دکھاؤ۔ اور نمبر 9، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں جیسے ہم رہیں گے، کافروں کے طریقے پر چلیں گے، ان کا رہنا سہنا، ان کے چال ڈھال میں رہیں گے تو ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وہ ترقی نہیں جو اغیار اور کفار کے طرز عمل پر چلے، بلکہ ذلت ہے، رسوائی ہے۔ نمبر 10، آدمی اس لیے بخیلی کرے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹ جائے گا، یا سودی لین دین کرے کہ اس سے مال میں اضافہ ہوگا، حلال طریقے سے چلیں گے تو کہاں کمائی ہوگی۔ یہ تقریباً سوء ظن، بدگمانی اپنے پروردگار کے ساتھ کہ یہ بعض شکلیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن ظن بڑی عظیم نعمت ہے، بلکہ مومن کے لیے حشاش، بشاش اور خوش و خرم رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے مومنوں، اللہ رب العالمین پہ یقین کرو، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرو، اللہ رب العالمین ہی سے لو لگاؤ، اور مومن قد و کاوش کرنے والا ہوتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا۔ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ رب العالمین سے پر امید ہوتا ہے، نا امید نہیں ہوتا، خوش گمان ہوتا ہے، اپنے پروردگار سے بدگمان نہیں ہوتا۔